بسم اللہ الرحمن الرحیم والتین والزیتون وطور سینین وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بحكيم الحاكم صدق الله العلي العظيم. محمد وآل محمد صلوات. یہ خط میں شاہ نے لکھا حبیب آ جاؤ. یہ خط میں شاہ نے لکھا حبیب آ شہید کیسے ہوا وہ بتاؤ گے آ کر. تمہارے مسلم بے کس سناؤ گے آ کر. رقیہ تک تی ہے راستہ رقیہ تک تی ہے راستہ حبیب آ جاؤ. یہ خط میں شاہ نے لکھا حبیب آ جاؤ. لگاؤ اس سے بھی اندازے میری غربت کے جہاں پہ ابن علی لکھنا تھا وہاں میں نے دیا ہے ماں کا حوالہ دیا ہے ماں کا حوالہ. حبیب آ جاؤ. یہ خط میں شاہ نے لکھا حبیب آ جاؤ. بتا رہا تھا اسے کوئی بھی نہیں میرا تو بولی ثانی زہرا حبیب آئے گا. ہے اس کو تم پہ بھروسہ ہے اس کو تم پہ بھروسہ. حبیب آ جاؤ. یہ خط میں شاہ نے لکھا حبیب آ جاؤ. وہ جب یہ سنتی ہے کوفے سے آ رہے ہیں شکی تو پوچھتی ہے ہمارا بھی آئے گا کوئی. دعائیں دے گی سکینہ دعائیں دے گی سکینہ. حبیب آ جاؤ. یہ خط میں شاہ نے لکھا حبیب آ جاؤ. گوارا کر نہیں سکتی
حسین کی غیرت تمہاری زوجہ کی چادر کو لوٹ لے امت، تم اس کو چھوڑ کے کوفہ، تم اس کو چھوڑ کے کوفہ، حبیب آ جاؤ، یہ ختم شاہ نے لکھا، حبیب آ جاؤ۔ مجھے ہے یاد وہ لمحہ جو رب کی مرضی سے تم ہو کے زندہ میری بات سننے آئے تھے، بلا رہا ہوں دوبارہ، بلا رہا ہوں دوبارہ، حبیب آ جاؤ، یہ ختم شاہ نے لکھا، حبیب آ جاؤ۔ در بطول دوبارہ جلایا جائے گا، تمہارے دوست پہ خنجر چلایا جائے گا، نہیں ہے وقت زیادہ، نہیں ہے وقت زیادہ، حبیب آ جاؤ، یہ ختم شاہ نے لکھا، حبیب آ جاؤ۔ تمہارا دوست ہے تنہا، تمہارا دوست ہے تنہا، حبیب آ جاؤ، یہ ختم شاہ نے لکھا، حبیب آ جاؤ، یہ ختم شاہ نے لکھا، حبیب آ جاؤ۔ گونجی بوقت عصر صدا، میں حسین ہوں، گونجی بوقت عصر صدا، میں حسین ہوں، گونجی بوقت عصر صدا، کاٹو نہ میرا خشک گلا، کاٹو نہ میرا خشک گلا، میں حسین ہوں، گونجی بوقت عصر صدا، اماں کسی نے پانی کی ایک بوند بھی نہ دی، اماں کسی نے پانی کی ایک بوند بھی نہ دی، میں بار بار کہتا رہا، میں بار بار کہتا رہا، ارے میں حسین ہوں، گونجی بوقت عصر صدا، سوکھی ہوئی ہے شمر میرے حلق کی رگیں، سوکھی ہوئی ہے شمر میرے حلق کی رگیں، آہستہ تو چھری تو چلا، آہستہ تو چھری
صدا میں حسین ہوں گونجی بوقت آس صدا زانو پہ رکھ کے سر کو کہا ایک ضعیف نے زانو پہ رکھ کے سر کو کہا ایک ضعیف نے اکبر کہا ہے درد بتا اکبر کہا ہے درد بتا میں حسین ہوں گونجی بوقت آس صدا بے بازوؤں کی لاش تڑپ کر الٹ گئی بے بازوؤں کی لاش تڑپ کر الٹ گئی آئی فرات پر جو صدا آئی فرات پر جو صدا میں حسین ہوں گونجی بوقت آس صدا اے شامیوں کفن نہ دیا مجھ کو غم نہیں اے شامیوں کفن نہ دیا مجھ کو غم نہیں دے دو میری بہن کو ردا دے دو میری بہن کو ردا میں حسین ہوں گونجی بوقت عصر صدا دربار میں لین کے کوہرام مچ گیا دربار میں لین کے کوہرام مچ گیا مختار سے جو سر نے کہا مختار سے جو سر نے کہا میں حسین ہوں گونجی بوقت عصر صدا میں حسین ہوں گونجی بوقت عصر صدا رحم اللہ من قرأ الفاتحة أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين غير مقنوط من رحمته ولا مأيوس من مغفرته ولا مستنكف عن عبادته فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته الصلاة والسلام والتحية والإكرام على أول مسدوره وخاتم أنبيائه الذي سمي في السماء بأحمد
وفي الأراضين بأبي القاسم المصطفى محمد. والصلاة والسلام والتحية والإكرام على آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس أهل البيت وطهرهم تطهيرا. واللعنة الدائمة الأبدية الباقية على أعدائهم ومنكري فضائلهم وغاصبي حقوقهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ولداي هذان سيدا شباب أهل الجنة وهما إمامان قاما أو قعدا. صلوا على محمد وآل محمد. Respected scholars, my elders, dear brothers and sisters, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. For today's discussion, in order to continue whatever we started before, I have selected this popular hadith of Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, that two sons of mine, Hassan and Hussein, are the masters of people of paradise. Wahuma imaman, and these two are imams and your leaders, qama aw qa'ada, in their uprisings or their peace. Though this is a popular hadith, but why I have selected for today's discussion? Because this is the hadith that a lady whose name was Qasim narrated this hadith in front of Habib bin Mazahir. So Qasim was the wife of Habib ibn Mazahir, and she is the next person that we want to talk about. Though we have a very little in terms of history about her, and only some sentences that we have in the maqatil, in the historical books that we have. But if we want to take lessons, we can take lessons from the same very few and brief narrations that we have. But before that, in order to understand today's discussion, we need to know who was Habib bin Mazahir as well, because we want to take lessons for both mothers and our fathers, and even for youngsters as well. So who was Habib bin Mazahir? Habib bin Mazahir was a companion to Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Though he was very young in the time of Holy Prophet, and then he was a very near companion to Imam Ali bin Abi Talib alayhi salatu wasalam. To an extent that we, in many of the historical books, especially in the books of Rijal, we have him as one of the narrators of ahadith. So you know that in order to become a authentic person to narrate ahadith, or people who are considered authentic people amongst the narrators, these are the very strong people, very popular people, very important people. So Habib bin Mazahir was one of those people. And even he was a very near student of Imam Ali, because he was very friendly with Imam Hussein. That is why together they learnt a lot from Imam Ali alayhi salatu wasalam.
And in many of the narrations we see even Habib bin Mazahir was one of those few, even the title that has been given to him is one of the Ashabul Khamsa, means one of the 5 people for the battlefield, etc. Whenever Imam Ali wanted to select those 5 people as commanders, Imam Ali used to select Habib bin Mazahir as well. And in terms of the knowledge that Habib bin Mazahir gained and took from Imam Ali alayhi salatu wasalam, we have in many narrations that he even knew ilmul ghaib. We are some of the times debating about ilmul ghaib of A'imma, that whether the Imams were having ilmul ghaib or not. But here we have this narration where Habib bin Mazahir and Maysam Tammar was having a conversation with each other. Habib was giving the glad tidings about the Shahada of Maysam Tammar, that Maysam Tammar, I can see a person in front of me, sitting in front of me, who's going to be martyred like this and that. And then he explained the whole situation of martyrdom of Maysam Tammar. And then Maysam Tammar replied, I can also see a person sitting in front of me who's going to be martyred in the land of Karbala. And then there were some other people sitting behind when they, because among the ashab of Imam Ali, companions of Imam Ali, there were many who taught these knowledges from Imam Ali alayhi salatu wasalam. So they were explaining to each other what will happen tomorrow. So they were giving us the news about tomorrow, which is a part of Ilmul Ghaib. So Habib bin Mazahir was not any person. He was very important personality. And even Habib bin Mazahir is the one who helped Muslim bin Aqil when he went to Kufa, taking the reply of Imam Hussein to the people of Kufa. Habib bin Mazahir and Muslim bin Awsaja were among the people who went towards people to take allegiance. So he was one of those important personalities. But after the Shahada and martyrdom of Muslim bin Aqil, these two people, Muslim bin Awsaja and Habib bin Mazahir, they like the relatives of them, because he was from the tribe of Bani Asad, Habib bin Mazahir Asadi. So Bani Asad was one of the strong tribes at that time. So they made him hide in the house and not to show that he is supporting Imam Hussein, because of the situation that we had at that time. But they were after a chance, after a time where they can go towards Imam and join the army of Imam Hussein. So we have this complete narration where Habib bin Mazahir is one of those important personalities, not a person who, if get an invitation from Imam Hussein alayhi salatu wasalam, who would doubt to help Imam Hussein. Because we many a times this is happening, because we only mention Habib bin Mazahir in Masa'ib, and in Masa'ib also the moment we mention him, we mention that he got a letter and then he doubted whether he shall be going towards Imam Hussein or not. So this may send a wrong message to our youngsters, that Habib bin Mazahir was someone whose aqidah, whose yaqeen was not in that level, because he was doubting whether he should go towards Imam Hussein or not. But this is not reality. Even at that time, so let me narrate this part of the history, because we want to take lessons from this as well. So Habib bin Mazahir is getting a letter, because we want to go back to Qasim. Habib bin Mazahir is getting the letter of Imam Hussein, and at that moment Habib bin Mazahir was sitting with the wife. The moment he got the letter and the person who conveyed the message and letter, at that moment some of the relatives, because this is in Hadith and Maqtal as well, some of the relatives of Habib bin Mazahir came to Habib bin Mazahir. And the relatives were on the side of Ibn Ziyad. So they asked Habib bin Mazahir that what is going to happen? Are you going to join Imam Hussein? Are you going to help him? Then he replied, no, I don't want to join Imam Hussein, because of the situation at that time. And this was the moment when the wife of Habib bin Mazahir
heard this news that Habib bin Mazahir decided not to go to Karbala. And that is why she came forward. Now, another part of the story which will happen after the 10th day, after Ashura, that we know, which is related to Habib bin Mazahir and his family, is that when Habib bin Mazahir is getting martyred, then they took the head of Habib bin Mazahir, took to Kufa in order to get the reward for this killing, the people and the enemies. They went to the palace of Ibn Ziyad. And at that moment, we have this son of Habib bin Mazahir whose name was Qasim. So one of the deeds, one of the actions that we saw from the life of Qasim, who was son of Habib bin Mazahir, is that he was after the head of his father. And he did his best. He went to the killer of his father, and he, in the initial stages, he didn't say anything, that I don't want anything. Then he said, okay, this is the head of my father, I want this head back to me. And then when the person said, I don't want to give it to you because I want the reward, then he killed that person and took the head, and then he buried the head, etc. So here I have some lessons for us. Lesson number 1 that we can have from a mother to the son, and this is very, very important for our new generations, for our youngsters, is that the mother of Qasim, wife of Habib, inculcated, cultivated the love of father in the heart of Qasim, in a way that he, being a very young man, maybe like 12, 13 years of age, he went to take the head of the father back and bury the head. This shows that the love and respect that this kid has towards the father is in a very good level, and it is not coming from anywhere. It is coming from a woman that we know who is she, Qasim. Because we are going to take lesson from her behavior towards Habib as well. The way, the bravery that she showed in order to give the courage to Habib bin Mazahir to go towards Karbala. So this mother is telling us a lesson, is giving us a lesson. The lesson is what? One of the duties of our mothers is to inculcate the love of the father in the hearts of the children. And this is a problem nowadays. We are going towards a family, we are going towards a situation where in the new behaviors that we see from the youngsters, they are calling their fathers by name. And this is very disrespectful. They are having disrespect towards their fathers. We have to understand the importance of the father. Father is very important. Let me narrate one phrase from Risalatul Huquq of Imam al-Sajjad alayhi salatu wasalam, that he says, أَمَّا حَقُّ أَبِيكَ فَتَعْلَمْ أَنَّهُ أَصْلُكَ. What is the right of your father on you? The right of your father on you, on your shoulder, is that you have to know one thing. You have to acknowledge that he is your essence. He is your genesis. You are coming from him. وَأَنَّكَ فَرْعُهُ. You are coming from him. You've been derived from him. وَأَنَّكَ لَوْلَاهُ لَمْ تَكُنْ. If he wasn't there, you wouldn't be there as well. So he is your asl, your essence. And then he goes on and says, Imam al-Sajjad says, فَمَهْمَا رَأَيْتَ فِي نَفْسِكَ مِمَّا يُعْجِبُكَ فَاعْلَمْ أَنَّ أَبَاكَ أَصْلُ النِّعْمَةِ. Whenever you see there is something which is happening to you, there is a good behavior in you, there is something which is making you amazed, there is something that you are proud of yourself, don't think that it is you who's making these efforts and becoming this person. You've become rich. You think you did the effort?
You are very intelligent. You think you are the person who's making yourself intelligent. You've becoming a musalli, a prayer, a person who prays the prayers on time. You think it is you. You are having and feeling the love of Imam Hussein in your heart. Do you think it is you? It is your father. It is your father who did the effort to keep the love of Ahlul Bayt in the lineage, and that is why you are feeling this love of Ahlul Bayt. It is your father who kept the intelligence in the lineage. That is why you feel yourself intelligent. That is why, my younger brothers, if you have your father in front of you, definitely when I'm explaining this to you, even I'm regretting, I wish I was there in front of my father. And this is a big ni'mah. If you have your father in front of you, this is a very big ni'mah. Many times you don't have them in front of you. Many times you lose them. Ask those people who lost them in young age. So father is a big ni'mah. My mothers, my sisters, it is your duty to teach your children to respect the father, to teach them how to address them, to teach them when the father is not there, he is spending his time for you. He is sacrificing his life for you. Especially for our kids, I'm talking. Your fathers, they are spending their times for you. You are going to school, you are going to college, you are having your very relaxed life. Why? Because of your father, because he sacrificed his whole life. Many of these phrases and these sayings are there. When a whole generation, a whole life of the father is being spent for the relax and life of a new generation, then a new generation can say, okay, I'm relaxed. I have the ease in my life. So if you feel any ease in your life, if you feel any ni'mah, this is something which Imam Sajjad is telling to you. If you feel any ease, go and thank your father. I'm thanking my father. I'm thanking each and every father over here on behalf of the kids, on behalf of the sons, on behalf of the daughters. That you did this. You prepared the ground. You prepared the ni'mah. You brought the rizq on the sufro of the people, of the family, of the house. And that is why your son, your daughter, your family are feeling relaxed. Thank you for that. And this is a lesson that we can take from here. We have in a hadith, even when your father is walking, you shouldn't be walking in front of him. Step your steps behind the father. May Allah forgive us if any time mistakenly, deliberately, not knowingly, we did a mistake in front of our fathers. We did a mistake. We shouted on them. We asked their decisions. We asked questions from them. May Allah forgive us. This is the first lesson to our mothers. That a mother who had impact on Karbala is teaching you this lesson. Inculcate the love of the fathers in children. Please recite salawat ala Muhammad wa ali Muhammad. The second lesson that we can take from Habib bin Mazahir is the lesson of friendship. It's not important that when the friends are having their good life, luxurious life, and they are spending their happy timings, you visit your friend, you pay a call to them, you ask them. These are the things which we appreciate. But the most important thing that we can learn from Habib bin Mazahir is that you help your friend when he is in need of a help. So the lesson of friendship, if you want to take from the land of Karbala, definitely, you remember the first day I started my disc and I said, Karbala is the bouquet of flowers. This is another flower for you. Friendship you want to learn? Learn from Habib bin Mazahir.
Alhamdulillah, in our community as well, we have many examples of friendship. And I've been told about many of the people who are having a friendship relationship with each other like more than 60 years or 50 years. Alhamdulillah, we are having such examples in our community. But we can take lessons from this Karbala, that Habib bin Mazahir is becoming a friend. And then the third lesson that we can take, not only calling himself as a friend, but helping the friend. You know, one of the practices that Habib bin Mazahir did in Karbala is that he took the permission from Imam Hussein and went to Qabile Bani Asad, the tribe of Bani Asad, because he was from the tribe of Bani Asad and they were near as well. So he went to take help from them. He had a number of sermons over there, a number of discussions with people over there, and he took something around 400 people from there. 400 people, according to some narrations, they were coming with Habib bin Mazahir to help Imam Hussein. But in the way, there was another small battle, and the troops of Ibn Ziyad, they attacked these 400 people, and then they went back. Many of them got killed. But Habib bin Mazahir came back to Karbala to join Imam Hussein again. So this is a lesson for us. Habib bin Mazahir went to take help for Imam. Think how we can take lesson from this and how we can be of help to Imam Hussein. How we can become a helper to Imam Hussein. The least that we can do is that we become a real azadar. We become a real azadar. We do our azadari at least in a proper manner. So we can say we are becoming a helper. We are becoming an assist to Imam Hussein alayhi salatu wasalam. How we are becoming azadar? This is another topic, that what are the qualities and what are the expectations from azadar. But the least, because from tonight we are going to start our Sinazani as well. So this is the least that we can expect from azadar, that whatever teachings we have for outside of the Majlis, maybe we can implement the same teaching inside the Majlis as well. We are talking about nazm. We are talking about discipline. If you remember, I once shared this idea with you, and definitely this is nothing new. Previously also, ulama, also our elders, they were insisting upon the same matter, and again we are again going to insist on the same matter. When you are having nawhas, when you are having marsiyas, in marsiya we are sitting wherever we are getting the place, but for nawha we are standing, we are coming forward, we are doing the sinazani, we are hitting our chest. For that purpose, it is my humble request. And by the way, whatever suggestions and advices that I'm giving, I was asking outside the masjid from some of the youngsters. So just want to add this thing over here. It's the things which I'm sharing with you, with my younger brothers, the advices that I'm giving to you. It's nothing to, like, I'm not sharing my anger with you. It's not my anger. It's my concern. These are the concerns. Because we have to keep our values within our generations. Our elders were like this. If the values are correct, if the values are based on Quran and Hadith, if the values are based on the seerah of Ahlul Bayt, we have to keep it. These are the values that we are looking for. And that is why, if by any chance, I'm not meaning anyone when I'm pointing out to any of these aspects. If you get hurt by any of these things, I apologize in advance. But I just want to share the thoughts and the etiquettes and manners that we have to consider in these majalis. So here, from tonight you are going to start your Sinazani. Discipline is amongst the first lessons that we have in our religion. It's a humble request. When you are starting your Sinazani, make good saf over here, good lines over here, proper lines. I've requested before as well. There were some people, they will guide you, listen to them, make proper lines over here. And it's not only for those people who are standing in front to make the lines,
when you are going to recite namaz, is it only the front people who are creating the lines, or we are creating many lines? So there are many lines. People who are standing behind, they may also create the lines and do the sinazani in a proper manner. So it's my humble request for today. Please recite a salawat ala Muhammad wa ali Muhammad. Now, one of the other lessons that we have from the life of Habib bin Mazahir and the relationship that he had with Imam Hussain is that when we look into the, آپ جائیں تمام تر روایتوں کو, آیتوں کو کمپائل کریں اور دیکھیں کہ جتنے بھی انبیاء آئے, جتنے بھی اولیاء آئے, ان تمام نے یہ کوشش کی کہ لوگوں کو اپنی طرف بلائیں. سب کا کام یہی تھا کہ وہ تبلیغ کرنے کے لیے آئے تھے. ابلغکم رسالات ربی, ہم لوگ اس لیے آئے ہیں تاکہ آپ تک کہ اللہ کی رسالت کو پہنچائیں, اللہ کے پیغام کو پہنچائیں. اللہ کے پیغام کو پہنچاتے رہے. لیکن نتیجہ کیا نکل کے آیا کہ اس میں ان کی کوئی غلطی نہیں ہے. لوگوں کے اندر ظرف موجود نہیں تھا, لوگوں کے اندر معرفت موجود نہیں تھی. لیکن جناب نوح نے 1000 سال کے اوپر تبلیغ کی, جناب نوح نے لوگوں کو بلایا, لیکن نتیجہ کیا نکلا کہ آخر میں صرف چنندہ افراد, انگشت شمار افراد, شاید 12-14 افراد ان کی طرف آئے اور مومن بن گئے. اسی طریقے سے جناب صالح, اسی طریقے سے جناب ابراہیم, اسی طریقے سے جناب موسیٰ. حتیٰ جناب موسیٰ کے پاس بھی جو بنی اسرائیل کا ایک بڑا عظیم حصہ آیا, وہ اس وجہ سے نہیں آیا کہ جناب موسیٰ سے وہ محبت کرتے تھے, کیونکہ جناب موسیٰ کے ہر ڈیسیجن کے اوپر آپ دیکھیں ان کا سوال ہوتا تھا. جناب موسیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ کام کرو, وہ پلٹ کر پوچھتے تھے ایسا کیوں کریں. جناب موسیٰ کہہ رہے ہیں کہ شہر کے اندر چل کے جنگ کرو, وہ کہتے تھے نہیں ہم لوگ یہیں پر دروازے پر بیٹھے ہیں, آپ جا کر اپنے خدا کے ساتھ جنگ کریں. تو دیکھیں وہ لوگ جو جناب موسیٰ کے ساتھ آ رہے تھے, ان کا بھی مقصد یہ نہیں تھا کہ جناب موسیٰ کے ساتھ جانا ہے. ان کا مقصد یہ تھا کہ اگر ہم باقی رہ جائیں گے تو فرعون کا ظلم ہمیں مار ڈالے گا, اس لیے وہ جناب موسیٰ کے ساتھ آ گئے. تو نتیجہ کیا نکل کے آیا کہ جتنے بھی اولیاء لوگوں کو بلاتے رہے, اس کا نتیجہ یہ نکل کے آتا تھا کہ لوگوں کی ظرف میں اتنی کمزوری تھی کہ وہ آنے سے کتراتے رہے. اولیاء بلا رہے تھے, لوگ جا رہے تھے. آپ کو کربلا کی سرزمین پر حسین بن علی نظر آئیں گے کہ جہاں پر چراغوں کو خاموش کر کر کے حسین یہ کہہ رہے ہیں کہ تم یہاں سے چلے جاؤ, لیکن پلٹ کر اصحاب یہ کہتے ہیں کہ اگر ہمیں 70 بار بھی قتل کیا جائے اور اس کے بعد زندہ کیا جائے تو ہم آپ کو چھوڑ کر نہیں جائیں گے. لیکن ایک فرد ایسا ہے کہ جس کو امام حسین خود پکار کر بلا رہے ہیں. امام حسین نے سب سے یہ کہا کہ دیکھو یہاں کربلا کی سرزمین پر انہیں ہماری شہادت سے مطلب ہے, انہیں ہمارے خون سے مطلب ہے, یہ میرے خون کے پیاسے ہیں. اگر تم سب چلے جاؤ گے تب یہ تمہیں کچھ نہیں کریں گے, کیونکہ یہ میرا خون چاہتے ہیں, یہ میرا نام چاہتے ہیں, یہ مجھے قتل کرنا چاہتے ہیں, مجھے شہید کرنا چاہتے ہیں. لیکن سب نے کیا کہا؟ امام حسین نے چراغوں گل کر دیا, صرف کہا نہیں, گل کر دیا. کہا اگر تم جانا چاہتے ہو, قرض ادا کرنا چاہتے ہو تو میں تمہاری مدد کروں گا, کسی اور کی مدد کرنا چاہتے ہو, تمہارے بیوی بچے ہیں تم چلے جاؤ, اگر تمہیں جانے کے لیے زیادہ سفر چاہیے ہے تو میں تمہیں کھانا دے دیتا ہوں, میں تمہیں پانی دے دیتا ہوں, تم چلے جاؤ یہاں سے. کسی کو زور زبردستی سے نہیں روکا, لیکن ایک فرد کو بلایا. One person, Imam Hussein, invited him to Karbala. Who's Habib bin Mazahir? Other people, Imam is saying, okay, you can go. You have a free will, you have freedom, I'll assist you, I'll help you. You can leave Karbala. These people are just after my martyrdom, my assassination. You can leave Karbala. But only one people, Imam sent a letter. Isn't this a lesson that Imam is calling one person to him and other people, Imam saying that you can leave? One of the lessons that we can take from here is that Imam Hussain alayhi salatu wasalam, by the way, I don't believe that when Imam is starting to write something or start to give a statement, it's a coincidence that Imam just mention anything that he wants. No, Imam selects the words, the terms, the jargons. Imam is starting the letter to Habib bin Mazahir with ila rajulin faqih. What does it mean, ila rajulin faqih? Faqih in that time, in that connotation, means someone who's alim, who's a knowledgeable person, who's a scholar. Imam is maybe one of the lessons that we can take from here for our youngsters is that Imam is sending a message that
many of the people can have this wish in their heart that we want to join Imam of the time. We want to go and join the troops of Imam of the time. But there are some people that Imam wish to have them with him. And those are the people who are having the quality of ilm and knowledge. Isn't this a lesson for you? You want your Imam of the time to call you to his troop, to his help, to his assistance. You become a scholar. You become a alim. If you become a alim, then Imam of the time, when there is a need, Imam will call you. The same way Imam called Habib bin Mazahir. This can't be a coincidence. And by the way, it doesn't need you to become an alim ad-deen, to become a religious scholar. In whatever field you are going forward, you just have excellence in the same field. Become scholar of that field. Because tomorrow, Imam of the time is going to have you, is going to have the need and assistance from you as a scholar of that field. And that is why let me just add this small message over here as well. Many of the kids are coming. Many of the teenagers are coming to the Majlis. And even this message is for all of the people. Our kids, our youngsters, our teenagers, our elders, for everyone. Imam is writing down a letter mentioning the aspect and quality of ilm over here. This is an invitation towards all the people to pay attention and respect to knowledge. One of the etiquettes that our mothers can teach and even force their children is to make them bring a notebook, bring a copy, bring something to have some notes on it. I know Mustafa Bhai is taking Zahma and preparing the summary of the lectures, but every person has his own understanding. When you are listening to Majlis, there might be some points that I am mentioning, but the moment you are connecting these knowledge and these points and discourses with your knowledge, you might be reaching to some more conclusions. And that is why it's my request to the mothers of the community, to the fathers of the community. If your kid is coming to the Majlis, even yourself, even our youngsters may say, okay, we are having our mobile, so maybe we are taking notes on that. Bismillah, no problem. But for kids, you can make them come with a copy, with a pen, and ask them to prepare one thing. So, for example, Ali Hussain, I've asked you yesterday, even I asked other people, Jameel and other, he brought, I yesterday asked him, he brought. I asked him to jot down 2 sentences from my Majlis, and that's it. Let him have 2 sentences from the Majlis. Even small kids, they can understand 1 or 2 sentences from the whole Majlis. And that's it. This will definitely help them. This is the tarbiyah that we are looking for. Imam Hussain is giving us and sending us this lesson. Ila rajulin faqih. किसको बुला रहे हैं? एक ऐसे दोस्त को बुला रहे हैं इमाम हुसैन जिसको इल्म की नेमत अल्लाह ने दी है. किस मरहले में बुला रहे हैं कि नकलें अलग अलग हैं, तारीख़ में रिवायतें अलग अलग हैं. कुछ रिवायतों की बिना पर यह है कि इमाम हुसैन ने ये ख़त तब भेजा कि जब इमाम हुसैन मक्के से कूफे की तरफ जा रहे थे और रास्ते में ही इमाम हुसैन ने इस ख़त को भेज दिया. लेकिन अक्सर रिवायतें ये कहती हैं कि इमाम हुसैन करबला में आ चुके थे. और आपको पता है कि 3 मुहर्रम से कारवान पे कारवान आ रहे थे. लेकिन कारवान जब आ रहे थे तो हर एक कारवान जब आता था तो हुसैनी ख़यामों में भी ये सवाल उठता होगा कि क्या पता अब कोई इमाम हुसैन की मदद को आया है. लेकिन मालूम ये होता था कि नहीं अभी तो उमर साद आया है, दुश्मन की मदद करने आया. फिर एक कारवान आया, पता शिमर आया. फिर कोई आया तो पता चला कोई दूसरा दुश्मन आया है. मालूम ये होता था
کہ کاروان حسینی کی مدد کرنے کے لیے کوئی بھی آگے نہیں آ رہا تھا. اور یہاں پر امام حسین اپنے پرانے دوست کو یاد کرتے ہیں, کیونکہ مدد کا موقع تھا اس لیے دوست کو یاد کیا, خط لکھا, خط بھیجا. خط کے پہنچنے کا جو وقت ہے مال سبتین کے اندر بھی روایت موجود ہے کہ کیا ماحول تھا کہ جناب حبیب بن مظاہر اپنی زوجہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے کھانا کھا رہے تھے, دسترخوان کے اوپر موجود تھے, دسترخوان پر موجود ہیں, اور یکایک دق الباب ہوتا ہے. حبیب بن مظاہر پلٹ کر پوچھتے ہیں کہ دروازے پر کون ہے؟ وہ انسان پلٹ کر جواب دیتا ہے انا برید الحسین, میں حسین بن علی کی طرف سے تمہارے لیے خط لے کر آیا ہوں. روایتیں مختلف ہیں, میں نے آپ کے سامنے ایک دو روایتیں بیان کی, لیکن ایک روایت میں ایسا ملتا ہے کہ حبیب بن مظاہر نے اس خط کو لیا. دیکھیں, اگر کسی دوست کے پاس کسی دوست کا خط آئے اور وہ دوست اتنا چاہنے والا ہو کہ جس نے بچپنے سے ساتھ دیا ہو, جس نے رسول اللہ کے زمانے سے ساتھ دیا ہو, جس نے بابا کے زمانے سے ساتھ دیا ہو, تو اب اگر دوست کا خط انسان دیکھے گا تو ایک عام انسان کیا کرتا ہے؟ خوش ہو جاتا ہے. ایک خوش ہونے کی علامت کیا ہوتی ہے؟ ہو سکتا ہے حبیب بن مظاہر نے اس خط کو آنکھوں سے لگایا ہو کہ میرے مولا حسین کا خط آیا ہے. ہو سکتا ہے حبیب بن مظاہر نے اس خط کو چوما ہو کہ میرے آقا حسین کا خط آیا ہے. لیکن خط کھول کر جب پڑھنے لگے تو کیا دیکھا کہ خط کے اندر لکھا ہے کہ حبیب بن مظاہر, اے میرے بچپن کے دوست, اے رجل فقیہ, ہمیں کربلا میں آدھا نے گھیر لیا ہے, ہمیں تمہاری مدد کی ضرورت ہے. اب حبیب خط پڑھتے چلے جاتے ہیں, حبیب کی زوجہ خط کو سنتی چلی جاتی ہے. ایک مرحلہ وہ پہنچتا ہے کہ حبیب خط کو کنارے رکھ دیتے ہیں اور ایک حالت طاری ہو جاتی ہے, مضطرب ہو جاتے ہیں, سوچنے لگتے ہیں. حبیب کی زوجہ پلٹ کر پوچھتی ہے اے حبیب کیا سوچا ہے؟ حبیب پلٹ کر جواب دیتے ہیں کہ میں سوچ رہا ہوں کہ حسین کی مدد کو جاؤں یا نہ جاؤں. تاریخ کے فقرے یہ ہیں کہ زوجہ اپنے سر سے مقنعے کو اتارتی ہے اور حبیب پر پھینک دیتی ہے اور پلٹ کر کہتی ہے اے حبیب اگر تو امام حسین کی مدد کرنے نہیں جانا چاہتا تو اے کاش اللہ نے مجھے مرد بنایا ہوتا تو میں جا کر رسول اللہ کے نواسے کی مدد کرتی. بس حبیب نے پلٹ کر جواب دیا اے خاتون میں تجھے امتحان کرنا چاہتا تھا, میں تجھے پرکھنا چاہتا تھا. میں یقیناً اپنے دل میں یہ ارادہ رکھتا ہوں کہ حسین بن علی کی مدد کروں, لیکن اے زوجہ, اے خاتون, میں سوچتا ہوں اگر میں چلا جاؤں گا تو کوفے میں سب لوگوں کو معلوم ہو جائے گا کہ میں حسین بن علی کا چاہنے والا ہوں. آزادارانہ امام حسین, یہ آپ کی کتنی بڑی نعمت ہے کہ آپ حسین کے چاہنے والے ہیں اور اس کو اعلان کر سکتے ہیں, لوگوں کو بیان کر سکتے ہیں. لیکن حبیب کا اضطراب دیکھیں. حبیب کہہ رہے ہیں اگر میں چلا گیا اور لوگوں کو پتہ چل گیا تو کہیں ایسا نہ ہو کہ تم بیوہ ہو جاؤ, کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہاری چادروں کو چھین لے. بس خاتون کے کلیجے میں آگ لگ گئی. کہا تجھے میری چادر کی فکر ہے, ذرا جا کر رسول اللہ کی نواسیوں کو دیکھو, ان کی چادروں کے بارے میں کون سوچے گا. آزاداران امام حسین, ایک مرحلہ وہ آتا ہے کہ حبیب یہ طے کرتے ہیں کہ کربلا مدد کرنے کے لیے جانا ہے. حبیب کربلا تک کے جاتے ہیں, امام حسین کی مدد کرتے ہیں. اب امام حسین کی مدد کرنے کے لیے ایک مرتبہ رن کی طرف جاتے ہیں. باقی تمام تر تاریخ آپ کے سامنے ہے, مقاتل آپ کے سامنے ہیں. حبیب دشمنوں کے سامنے جا کر امام حسین کی حمایت میں چند فقرے بیان فرماتے ہیں اور نماز کے وقت کی اجازت لینا چاہتے ہیں. کسی دشمن نے پلٹ کر یہ کہہ دیا کہ حبیب تمہاری نماز کا کیا فائدہ, اللہ تمہاری نماز کو قبول نہیں کرے گا. اللہ رے اللہ, حبیب کا کلیجہ پھٹ گیا. ایک مرتبہ حبیب نے ارشاد فرمایا رسول کا نواسا نماز پڑھے اور اس کی نماز قبول نہ ہو, لیکن تم جو بچوں کو قتل کر رہے ہو تمہاری نمازیں قبول ہیں. بس حبیب رجز پڑھتے چلے
جاتے ہیں, آگے بڑھتے چلے جاتے ہیں. تاریخ نے لکھا ہے کہ حبیب نے 62 لوگوں کو واصل جہنم کیا, لیکن اس کے بعد ایک مرحلہ وہ آتا ہے جہاں پر حبیب کے سر پر ایک وار ہوتا ہے. اب حبیب زین سے زمین پر تشریف لاتے ہیں, اپنے آقا کو پکارتے ہیں. امام حسین حبیب کے لاشے پر پہنچتے ہیں, لیکن پہنچتے پہنچتے یہ بیان فرماتے ہیں کہ اے حبیب تمہارے جانے سے میری کمر خمیدہ ہو گئی. جب تک کہ امام حسین حبیب تک پہنچتے ہیں دشمن حبیب کے سر کو قتل کر چکا ہوتا ہے. حبیب کے سر کو لے کر دشمنوں کے درمیان لڑائی ہونے لگتی ہے. عزیزوں, آپ کے سامنے مقاتل ہیں کہ عاشورہ کا دن گزرنے کے بعد حبیب کے سر کو لے کر دشمن انعام لینے کی خاطر ابن زیاد تک کے جاتے ہیں. اب یہ واقعہ میں آپ کے سامنے مکمل کر دوں کہ انعام لینے کی خاطر ابن زیاد کی طرف جاتے ہیں, اور وہاں پر پہنچنے کے بعد حبیب کا جو بیٹا ہے قاسم وہ ان کو دیکھتا ہے, اور اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ میرے باپ کا سر اس قاتل کے پاس ہے. اللہ رے اللہ, کسی جوان کو یہ موقع نہ دیکھنے کو ملے جہاں پر وہ اپنے باپ کا کٹا ہوا سر دیکھے. اب یہ اس قاتل کے پیچھے پیچھے جاتا ہے. یہ قاتل محسوس کرتا ہے کوئی میرے پیچھے آ رہا ہے. ایک مرتبہ رک کر پوچھتا ہے کہ تم کون ہو. یہ بیٹا, یہ قاسم پلٹ کر کہتا ہے کہ نہیں, مجھے تم سے کوئی تعلق نہیں ہے, تم اپنے راستے چلے جاؤ. لیکن ایک مرحلے پر پہنچ کر وہ قاتل اس کو پکڑ لیتا ہے اور قاسم سے پوچھتا ہے کہ تم بتاؤ کون ہو. قاسم پلٹ کر کہتا ہے کہ یہ میرے باپ کا سر ہے, یہ میرے باپ کا سر ہے جو تمہارے ہاتھوں میں ہے, اس سر کو مجھے واپس دے دو. لیکن وہ قاتل پلٹ کر کہتا ہے کہ اس سر کے بدلے مجھے ایک بہت بڑا انعام ملنے والا ہے, میں یہ سر تمہیں نہیں دے سکتا. ایک بچہ اپنے باپ کا سر واپس لینا چاہتا ہے, ایک بچہ اپنے باپ کے سر سے محبت دکھا رہا ہے. ذرا آپ کے ذہن میں وہ زندان شام آیا کہ نہیں آیا کہ جہاں پر ایک بچی اپنے باپ کو پکار رہی تھی کہ مجھے میرے بابا کو واپس دے دو, لیکن اس کے سامنے ایک تشت کو لا کے رکھا گیا. ارے میں نے تم سے کھانا نہیں مانگا, میں نے تم سے پانی نہیں مانگا, میں نے تم سے اپنے بابا کو مانگا ہے. لیکن تشت سے جب چادر کو ہٹایا جاتا ہے بچی اپنے باپ کے سر کو دیکھتی ہے تو وہ بچی اپنے باپ کے سر سے کیا کہتی ہے, اے بابا کس نے آپ کی داڑھی کو خون سے رنگین کر دیا, اے بابا کس نے مجھے یتیم کر دیا. بس اسی طرح سے قاسم اپنے باپ کے سر کو واپس لینا چاہتا تھا. ایک مرحلہ وہ پہنچتا ہے جہاں پر قاسم اس قاتل کو قتل کر دیتا ہے اور اپنے باپ کے سر کو واپس لے لیتا ہے. واپس لیتے ہی باپ کا احترام کرنا تھا نا, باپ کے احترام میں قاسم اس سر کو لے جا کر دفن کر دیتا ہے تاکہ اس کا دل سکون پا جائے. ہائے رے ہائے, مجھے نہیں پتا کہ جب ایک بیٹا اپنے باپ کے سر کو دفن کر لے تو کیا سکون ہوتا ہے, لیکن ذرا سجاد کے دل سے جا کر پوچھیں کہ جس نے عصر عاشور اپنے بابا کے لاشے کو دیکھا, لیکن اس سے زیادہ ظلم تب ہوا جب کوفہ و شام میں سجاد اپنے بابا کے سر کو دیکھتے رہے لیکن اپنے بابا کے سر کو دفن نہ کر سکے. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. إنا لله وإنا إليه راجعون. ماتم حسین. حسین آج ہے تنہا حبیب آ جاؤ, حسین آج ہے تنہا حبیب آ جاؤ, حسین آج ہے تنہا حبیب آ جاؤ, حسین آج ہے تنہا حبیب آ جاؤ,
حسین آج ہے تنہا حبیب آ جاؤ کرا ہے وقت خدایا کرا ہے وقت خدایا حبیب آ جاؤ حسین آج ہے تنہا حبیب آ جاؤ حسین آج ہے تنہا حبیب آ جاؤ حسین آج ہے تنہا حبیب آ جاؤ یہ کربلا ہے یہاں دوست کی ضرورت ہے یہاں تو مجھ سے بھی پہلے تیری شہادت ہے نہیں ہے کوئی ہمارا حبیب آ جاؤ حسین آج ہے تنہا حبیب آ جاؤ حسین آج ہے تنہا حبیب آ جاؤ میری نگاہ میں اب کربلا کا مقتل ہے حسین فوج کی فہرست نامکمل ہے ساتھ اب میرا کنبہ حبیب آ جاؤ حسین آج ہے تنہا حبیب آ جاؤ مل کے حسین آج ہے تنہا حبیب آ جاؤ حسین آج ہے تنہا حبیب آ جاؤ تمہیں حسین کے حق میں جہاد کرنا ہے کیا تھا وعدہ جو بچپن میں یاد کرنا ہے یہی ہے فرض تمہارا حبیب آ جاؤ حسین آج ہے تنہا حبیب آ جاؤ حسین آج ہے تنہا حبیب آ جاؤ حسین آج ہے تنہا حبیب آ جاؤ وطن سے دور ہوں مجھ پر ہوئے ہیں ہائے غضب میں حج کو عمر میں تبدیل کر چکا ہوں اب بدل گیا ہے زمانہ حبیب آ جاؤ حسین آج ہے تنہا حبیب آ جاؤ حسین آج ہے تنہا حبیب آ جاؤ حسین آج ہے تنہا حبیب آ جاؤ محب حسین نے حسرت سے چار سو دیکھا زمین کربلا کو لہو لہو دیکھا لکھا یہ آخر فکرہ حبیب آ جاؤ حسین آج ہے تنہا حبیب آ جاؤ حسین آج ہے تنہا حبیب آ جاؤ حسین آج ہے تنہا حبیب آ جاؤ خط فاطمہ صغرا نے یہ بابا کو لکھا ہے خط فاطمہ صغرا نے یہ بابا کو لکھا ہے خط فاطمہ صغرا نے یہ بابا کو لکھا ہے خط فاطمہ صغرا نے یہ بابا کو لکھا ہے خط فاطمہ ہوں مرتی ہوں بیمار ہوں مرتی ہوں یہ سب تم کو پتا ہے
خط فاطمہ صغرا نے یہ بابا کو لکھا ہے، خط فاطمہ صغرا نے یہ بابا کو لکھا ہے، خط فاطمہ صغرا نے یہ بابا کو لکھا ہے، خط فاطمہ صغرا نے یہ بابا کو لکھا ہے، خط فاطمہ صغرا نے یہ بابا کو لکھا ہے، جس روز سے دیکھا ہے محرم کا نیا چاند، جس روز سے دیکھا ہے محرم کا نیا چاند، یہ کیسے لکھوں بابا، یہ کیسے لکھوں بابا کہ دل ڈوب گیا ہے، خط فاطمہ صغرا نے یہ بابا کو لکھا ہے، خط فاطمہ صغرا نے یہ بابا کو لکھا ہے، خط فاطمہ صغرا نے یہ بابا کو لکھا ہے، وعدہ تو کیا وعدہ نبھانے نہیں آئے، وعدہ تو کیا وعدہ نبھانے نہیں آئے، بیمار سے کس بات پہ، بیمار سے کس بات پہ منہ پھیر لیا ہے، خط فاطمہ صغرا نے یہ بابا کو لکھا ہے، خط فاطمہ صغرا نے یہ بابا کو لکھا ہے، خط فاطمہ صغرا نے یہ بابا کو لکھا ہے، بابا مجھے دستی ہے یہ تنہائی وطن کی، بابا مجھے دستی ہے یہ تنہائی وطن کی، یہ گھر کی اداسی ہے، یہ گھر کی اداسی ہے تو پھر قبر میں کیا ہے، خط فاطمہ صغرا نے یہ بابا کو لکھا ہے، خط فاطمہ صغرا نے یہ بابا کو لکھا ہے، خط فاطمہ صغرا نے یہ بابا کو لکھا ہے، لوٹاتے ہیں گھر شام کے ہوتے ہی پرندے، لوٹاتے ہیں گھر شام کے ہوتے ہی پرندے، کنبا میرا کیوں اب بھی، کنبا میرا کیوں اب بھی سفر میں ہی رہا ہے، خط فاطمہ صغرا نے یہ بابا کو لکھا ہے، خط فاطمہ صغرا نے یہ بابا کو لکھا ہے، خط فاطمہ صغرا نے یہ بابا کو لکھا ہے، بابا میرے اصغر کا تو کچھ حال سناؤ، بابا میرے اصغر کا تو کچھ حال سناؤ، اس بے زبان مجھ کو، اس بے زبان مجھ کو کبھی یاد کیا ہے، خط فاطمہ صغرا نے یہ بابا کو لکھا ہے، خط فاطمہ صغرا نے یہ بابا کو لکھا ہے، خط فاطمہ صغرا نے یہ بابا کو لکھا ہے، فاطمہ صغرا نے یہ بابا کو لکھا ہے، کربلا میں کیا بتائے تمہیں کیا کیا دیکھا، کربلا میں کیا بتائے
تمہیں کیا کیا دیکھا کربلا میں کیا بتائے تمہیں کیا کیا دیکھا کربلا میں کیا بتائے تمہیں کیا کیا دیکھا کربلا میں کیا بتائے تمہیں کیا کیا دیکھا نوکے نیزہ پہ سرے سبت پیمبر آیا نوکے نیزہ پہ سرے سبت پیمبر آیا خبراس گھر میں شیر کا کرتا دیکھا کربلا میں کیا بتائے تمہیں کیا کیا دیکھا کربلا میں کیا بتائے تمہیں کیا کیا دیکھا شعلے اٹھتے ہوئے دیکھے تھے خیام جیسے شعلے اٹھتے ہوئے دیکھے تھے خیام جیسے ایک بچی گل ہو کانوں سے بہتے دیکھا کربلا میں کیا بتائے تمہیں کیا کیا دیکھا کربلا میں کیا بتائے تمہیں کیا کیا دیکھا خاک پر بکھرے ہوئے ابن حسن کے ٹکڑے خاک پر بکھرے ہوئے ابن حسن کے ٹکڑے سینے اکبر ناشاد میں نیزہ دیکھا کربلا میں کیا بتائے تمہیں کیا کیا دیکھا کربلا میں کیا بتائے تمہیں کیا کیا دیکھا روکے زینب نے کہا کیسے بتاؤں بابا روکے زینب نے کہا کیسے بتاؤں بابا ہلکے شبیر کو ان آنکھوں سے کٹتا دیکھا کربلا میں کیا بتائے تمہیں کیا کیا دیکھا کربلا میں کیا بتائے تمہیں کیا کیا دیکھا جب سنا کے گئے ساحل پہ علمدار حسین جب سنا کے گئے ساحل پہ علمدار حسین درد میں ڈوبا ہوا شاہ کا چہرہ دیکھا کربلا میں کیا بتائے تمہیں کیا کیا دیکھا کربلا میں سج ہے فظالموں نے ستایا حسین کو سج ہے فظالموں نے ستایا حسین کو بلوا کے پانی تک نہ پیلا یا حسین کو سج ہے فظالموں بلوا کے پانی تک نہ پلا یا حسین کو رونے دیا خدا نے نہ آمد کے سامنے ہرنی کا بچہ دے کے منایا حسین کو سج ہے فظالموں نے حسین کو رونے دیا خدا نے نہ احمد کے سامنے ہرنی کا بچہ دے کے منایا حسین کو سج ہے فظالموں نے ستایا حسین کو سج ہے
حسین کو ایسے خدا کے پیاروں کو بس خوفیوں نے بہتر کا داغ دے کے رولا یا حسین کو سجائے فظالم حسین کو عابد نے وقت دفن کے شان ہلا ہلا اپنا تمام حال سنا یا حسین کو سجائے فضال حسین کو کس گرمیوں میں گھر سے نکالے ہزار حیف کیا دھوپ میں لعینوں نے جلایا حسین کو سجائے فضال حسین کو کیا کیا جفا و ظلم کیے ہے ہزار حیف خط لکھ کے کربلا میں بولا یا حسین کو سجائے حسین کو شمر لئی کی ساری جفا یہ بیان کی روکے نشان توک دکھایا حسین کو سجائے فظالم حسین کو کس گرمیوں میں گھر سے نکالے ہزار حیف کیا دھوپ میں لعینوں نے جلایا حسین کو سجائے فضا یا حسین کو ایسے خدا کے پیاروں کو بس خوفیوں نے بہتر کا داغ دے کے رولا یا حسین کو سجائے فضال لوٹ گیا مدینہ یا ساکن المدینہ قتل ہوئے حسین المدینہ فاتح مزہر کا لال رن میں ہوا پائے مال چلبا سے سوئے جینا یا ساکن المدینہ قتل مدینہ اکبر و اصغر چلا قاسم حسن چلا خالی ہوا مدینہ یا ساکن المدینہ قتل ساکن المدینہ بانو کا ارما لوٹا شکل نبی چلوا سا سینے پہ کھا کر سینہ یا ساکن المدینہ المدینہ حضرت عباس کے ہاتھ قلم ہو گئے کھائے ہے گرز و سینہ یا ساکن المدینہ مدینہ شام کے زندان میں قید کی حالات میں چل بسی ہے سکینہ یا ساکن المدینہ
مساکین المدینہ فاطمہ زہرا کا لال رن میں ہوا پائے مال چل بسے سوئے جینا یا ساکین المدینہ یا ساکین المدینہ حضرت عباس کے ہاتھ قلم ہو گئے کھائے ہے گرز و سینہ یا ساکین المدینہ قتلہ نادے علی علی یا علی نادے علی نادے علی علی یا علی بادشاہ جن و بشر یا علی زوج بطول عذرا یا علی آپ کا جنگل میں لوٹا سارا گھر یاور محبوب خدا یا علی بادشاہ جن و بشر یا علی یاور محبوب خدا یا علی خود شکنوں قلعوں کشا یا علی پرز امامت کے کمر یا علی بے وطن و بے کس و آفت نصیب نادے علی علی یا علی صاحب شمشیر دوسر یا علی حسین امام مظلوم و ویلا حسین شہید کربلا و ویلا شب جناب فاطمہ و ویلا آیت بدشت کربلا و ویلا حسین امام مقتول و ویلا عباس عالم دارم چه شد و ویلا اصغر شرخارم چه شد و ویلا اکبر نوجوان چه شد و ویلا حسین قتیل العبرا و ویلا حسین امام مظلوم و ویلا حسین امام مظلوم و ویلا حسین شہید کربلا و ویلا یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین مولانا یا حسین محمد وآل محمد صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد
بر محمد وآل محمد صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد. مرحبا مرحبا. سورة المبارکۃ الفاتحہ. السلام علیک یا رسول اللہ، السلام علیک یا امیر المؤمنین، السلام علیک یا فاطمۃ الزہراء، السلام علیک یا حسن المجتبی، السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین وعلی اخیک ابو الفضل العباس واختک زینب وام کلثوم وبنتک سکینہ جمیعا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیک یا شمس الشموس وانیس النفوس ایها المدفون بأرض توس الرضا المجتبى الراضي بالقدر والقضاء مولانا ومولى القونين السلطان أبا الحسن علي بن موسى الرضا كن شفيعنا وشفيع والدينا في يوم الجزاء وعلى أختك فاطمة المعصومة جميعا ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا حجة الله يا ابن الحسن يا صاحب الأسر والزمان سيدي الأمان الأمان الأمان. السلام عليك يا خليفة الرحمن، السلام عليك يا شريك القرآن، السلام عليك يا قابة الإيمان، السلام عليك يا عين الحياة، السلام عليك يا إمام الإنس والجان ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على